الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین اکرام، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب، یہی موضوع ہے ہمارا بہت دن سے. شروعات میں جس آیت کی تلاوت ہم نے کی وہ سورۃ الفاطر کی آیت ہے. اس آیت کے اندر خدا نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون ہیں یہ علم والے؟ کون ہیں؟ کوئی بھی علم سیکھ لے تو علم والے کہلائیں گے آپ؟ اگر ایسا دیکھا جائے تو ڈاکٹر کے پاس بھی تو علم ہے، علم الطب ہے ڈاکٹر کے پاس. انجینئروں کے پاس بھی علم ہے، علم الہندسہ ہے ان کے پاس، انجینئرنگ کا علم. تو کیا ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں. یا پھر اگر اس آیت کے اندر اللہ نے جن علماء کا ذکر کیا وہ دین کے احکام جاننے والے علماء ہیں، ایسے کہا جا سکتا ہے؟ دین کے احکام جاننے والے یعنی کہ نماز کے مسائل، روزے کے احکام، زکوٰۃ کا طریقہ، حج ادا کرنے کا طریقہ، نکاح کے مسائل وغیرہ. اگر کوئی شخص یہ جان لے تو وہ اللہ سے بہت ڈرنے والا ہو جائے گا. اگر یہ مانا لیا جائے کہ دین کے احکام جاننے والوں کو عالم کہہ لو تو دنیا میں 90% مسلمان عالم کہلانے لگیں گے. کیونکہ دنیا میں 90% جو مسلمان ہیں، یا پھر پرسنٹیج تھوڑا کم کر لیجئے، 80-70 کر لیجئے، جو لوگ ہیں سب نماز کا طریقہ تو جانتے ہیں، روزے رکھنا جانتے ہیں، زکوٰۃ جو لوگ ہر سال ادا کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ کا طریقہ بھی آتا ہوگا. اور جو لوگ حج کر کے آ چکے ہوں گے وہ تو حج کا طریقہ بھی جانتے ہوں گے، حج کے مسائل بھی جانتے ہوں گے. 2-3 بیٹیوں کے نکاح میں اگر وہ کوئی شخص شامل ہو جائے تو نکاح کا بھی تھوڑا علم مل ہی جائے گا اس کو. احکام کا علم تو ایسے شخص کے پاس بھی ہے نا، تو کیا اس کو عالم کہو گے؟ اس کو عالم کہو گے؟ یا پھر اگر یہ اگر آپ کہیں کہ نہیں کسی مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے، اچھا تو کسی مدرسے میں 7 سال کا کورس ہے عالم کا، ایک اور مدرسہ ہم جانتے ہیں وہاں پر 5 سال کا کورس ہے عالم کا. تو کون عالم ہے، جو 5 سال پڑھا یا پھر 7 سال پڑھا؟ کیرلا میں جو مدرسے ہیں وہاں پر 10 سال کا کورس ہے عالم کا. کون عالم ہے اس میں؟ اور بعض لوگ صرف وہاں پر 7 سال گزارتے ہیں اور کچھ علم سیکھتے نہیں، یوں ہی گزارتے ہیں اور چلے آتے ہیں، فارغ تو ہو جاتے ہیں، سند بھی مل جاتی ہے. تو یہ بھی عالم ہیں، یہی اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیا مطلب ہے؟ تو اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو علم کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. حقیقت میں علم اللہ کو پہچاننا ہے. معرفت کا جو علم ہے وہی حقیقت میں علم ہے.
تو اس آیت کے اندر العلماء سے مراد العلماء باللہ، جو معرفت کا علم رکھتے ہوں، اللہ کو جو پہچان چکے ہوں، تعلق خداوند کریم سے قائم کر چکے ہوں، ایسے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ فرمایا ہے خدا نے۔ نہ کہ کوئی بھی علم سیکھ لینے والا، چند مسائل کو سمجھ لینے والا، چند احادیث کو حفظ کر لینے والا، قرآن کو تھوڑا بہت سمجھ لینے والا، یہ مراد نہیں ہے۔ ویسے ایسے لوگوں کی ان کی فضیلت ہے، الگ بات ہے، لیکن اس آیت میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں۔ یہاں پہ انما لفظ استعمال کیا گیا ہے، انما لفظ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عربی سمجھنے والے جانتے ہوں گے انما تو حصر کے لیے آتا ہے، علماء ہی ڈرتے ہیں۔ تو کیسے علماء ہے یہ؟ العلماء باللہ، جن کے پاس معرفت کا علم ہو، معرفت کا۔ اسی لیے امام اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان کے اندر فرمایا کہ انما یخشاہ تعالی، اس آیت کی تفسیر میں فرمایا انما یخشاہ تعالی العالمون بہ، اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ العالمون بہ، ای العالمون باللہ، اللہ کا علم رکھنے والے، معرفت اللہ کا علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر فرمایا فمن کان اعلم بہ، فمن کان اعلم بہ تعالی کان اخشا، جو شخص اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، سب سے زیادہ معرفت جس کے پاس ہو، وہی سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اخشاکم، سب سے زیادہ ڈر رکھنے والا خدا کا میں ہوں، وَأَنَا أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار بھی میں ہوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو معرفت کا علم تھا وہ تو لاجواب تھا، بے مثال، بے نظیر۔ تو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اخشاکم، تم میں سے سب سے زیادہ خوف خدا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، میں سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کے اندر العلماء سے مراد کون نہیں؟ جو دین کے احکام جان لیتے ہوں، جو شریعت کا تھوڑا بہت علم رکھ لیتے ہوں، جو مسئلے مسائل سمجھ لیتے ہوں، چند احادیث سمجھا لیتے ہوں، درس و تدریس کر لیتے ہوں، کسی مدرسے میں بہت بڑے مدرس بن جاتے ہوں، یہ مراد نہیں ہے۔ ہاں اگر مدرس بننے والے خود معرفت کا علم رکھتے ہوں تو الگ بات ہے۔ درس و تدریس کرنے والے جو کسی مدرسے سے فارغ ہو کر آتے ہیں وہ خود اللہ کی معرفت کا علم رکھتے ہوں تو الگ بات ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر العلماء سے مراد کون ہے؟ العلماء باللہ، معرفت رکھنے والے اولیاء کرام، جس کے پاس اللہ کی معرفت کا علم ہو وہی ولی کہلاتا ہے، اسی کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، اگلی ایک حدیث سنیے، ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت ایک عابد پر ویسی ہے، یعنی کہ عالم ایک عابد یعنی کہ عبادت کرنے والے سے بھی زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ عالم کی ہے۔ مثال دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی فضیلت ہے؟ جتنی میری فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی زیادہ میری فضیلت ہے، کس پر؟ علی ادناکم، تم میں سب سے کم درجے رکھنے والا جو شخص ہوگا، یعنی کہ امتیوں میں سب سے کم درجہ رکھنے والا جو شخص ہوگا، اس سے بھی جتنا افضل میں ہوں اتنا ہی افضل ہے ایک عالم ایک عابد سے۔ تو اس حدیث کو لے کر بہت لوگ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عابد کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء کرام،
اولیاء کرام تو عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہی عابد ہیں، اور جو دین کے احکام سمجھ لیتے ہوں، جو ظاہری علم شریعت وغیرہ جان لیتے ہوں، پڑھ لیتے ہوں، ایسے لوگوں کو ہی عالم کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق عالم عابد سے یعنی کہ اولیاء کرام سے بھی افضل ہوا نا، یہ کہتے ہیں بعض علماء، یعنی کہ بعض لوگ جو مدرسوں سے فارغ ہو کر آتے ہیں، سب نہیں، ویسے تو بہت سارے ایسے علماء ہیں جو مدرسوں سے فارغ ہو کر آتے ہیں اور اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں جو مدرسوں میں کچھ علم سیکھنے کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس جو علم ہے وہی سب کچھ ہے، وہ بہت کچھ جان چکے ہیں، پورا دین وہی چلا رہے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا اس حدیث کو لے کر غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی غلط فہمی میں ڈال رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو عابد سے بھی کون افضل ہے؟ عالم۔ عابد سے مراد اللہ کے ولی، ایسے کہتے ہیں۔ کس نے کہا عابد سے مراد اللہ کے ولی؟ اس حدیث کو آئیے سمجھتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عالم کا ذکر کیا وہ کون نہیں ہے؟ وہ کسی مدرسے سے فارغ ہو کر علم شریعت سیکھ کر احکام کا علم جان کر شریعت کا ظاہری علم جان کر جو آتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اس حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ ان کی زیادہ فضیلت ہے، نہیں۔ اس حدیث کے اندر العالم باللہ، معرفت کا علم رکھنے والے عالم، یعنی کہ اولیاء کرام، جس کے بھی پاس اللہ کی معرفت کا علم ہو اس کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر العالم سے مراد کون ہے؟ جن کے پاس معرفت کا علم ہو، علم المعرفت ہو، اولیاء کرام مراد ہیں۔ جو انبیاء کرام کے وارث بن کر آتے ہیں وہی مراد ہیں۔ اسی لیے ایسی ایک حدیث ابن ماجہ اور ابو داود کے اندر ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہے جیسے کہ چاندنی رات میں چاند کی فضیلت۔ چاندنی رات میں چاند کی کتنی فضیلت ہے؟ بہت زیادہ، کیونکہ اگر چاند نہ ہو تو چاندنی رات نہیں کہلائے گی نا، تو اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ کہنے کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر نبیوں کے وارث بن کر جو علماء تشریف لاتے ہیں، یعنی کہ اولیاء کرام ہی نبیوں کے وارث بن کر تشریف لاتے ہیں، کیونکہ اولیاء کرام کے اندر ہی نبیوں جیسے اخلاق پائے جاتے ہیں، نبیوں کے صفات پائے جاتے ہیں۔ اور جس طرح نبیوں کے ذریعے اللہ معجزے ظاہر کرتا ہے، اللہ کی قدرت جس طرح نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے معجزوں کے ذریعے، اسی طرح اللہ کی قدرت ولیوں سے بھی، اللہ کے اولیاء کرام سے بھی ظاہر ہوتی ہے، جن کو ہم کرامات کہتے ہیں۔ اور جس طرح نبیوں کو اللہ کے طرف سے وحی ہوتی تھی، اسی طرح اولیاء کرام کو بھی الہام ہوتا ہے اللہ کے طرف سے۔ تو اولیاء کرام ہی وارث ہیں۔ اسی لیے پیران پیر قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا اپنی کتاب کے اندر کہ ہم الورث علی الحقیقہ، حقیقت میں تو وہی وارث ہیں۔ کون؟ اولیاء کرام۔ اولیاء کرام ہی وارث ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر العالم سے مراد اللہ کے اولیاء کرام، یعنی کہ معرفت رکھنے والے عالم کون ہیں؟ اللہ کے ولی۔ تو بعض لوگ اس حدیث کو لے کر لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ عابد کا معنی ہے اللہ کے ولی، تو عابد سے بھی افضل ہے عالم، یعنی کہ ہم کسی بڑے مدرسے میں پڑھ کر آئے ہیں، شریعت کا علم جانتے ہیں، ہم افضل ہیں، یہ کہنے والے بہت لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیے گا۔ امام ابن حجر الہیتمی
قدس اللہ سرہ العزیز اپنی کتاب فتاوی الحدیثیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ وقال شہاب الدین السہروردی، سیدنا شہاب الدین السہروردی قدس اللہ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ الاشارۃ فی خبر فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یہ جو حدیث ہے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم جو ہم نے بیان کیا، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر اشارہ ہے کس کے طرف؟ الی ھذا العلم الذی هو العلم باللہ، العلم باللہ کی طرف، یعنی کہ معرفت کا جو علم ہے، اللہ کا جو علم ہے، اس وہی علم مراد ہے اس حدیث سے۔ وقوت الیقین، یقین کی قوت، کامل یقین کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کے پاس۔ تو یہی مراد ہے، العلم باللہ مراد ہے، دون علم نحو البیع، دون علم نحو البیع والطلاق والعتاق، بیع کا جو علم ہے یعنی کہ بزنس کا جو علم، بزنس ٹرانزیکشنز کے لیے بیع، علم البیع کہا جاتا ہے، تجارت کا جو علم ہے، تجارت کے جو مسئلے ہیں، مسئلے مسائل ہیں تجارت سے متعلق، یہ جو علم ہے، یا پھر طلاق کا جو علم ہے، طلاق کے مسئلے مسائل، عتاق کا جو علم ہے، نکاح کا جو علم ہے، نکاح کے مسئلے مسائل، یہ سارے علم مراد نہیں ہیں اس حدیث سے۔ اس حدیث میں جس عالم کا ذکر کیا گیا ہے وہ کون نہیں ہے؟ جو علم البیع، علم الطلاق، علم العتاق یہ سب جان لیتے ہیں، یہ سب سیکھ لیتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ کون مراد ہیں؟ العلم باللہ، جن کے پاس ہو وہی مراد ہے۔ یہ امام ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی الحدیثیہ کے اندر بیان کیا۔ اسی طرح روح البیان کے اندر جو مشہور تفسیر ہے، اس کے اندر فرمایا کہ علم المکاشفہ فہو المراد فیما ورد فی خبری فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یہ جو حدیث ہے اس میں مراد کون سا علم ہے؟ علم المکاشفہ، یعنی کہ کشف کا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کے پاس۔ العلم باللہ ہی مراد ہے۔ بحر المدید کے اندر فرمایا، تفسیر مشہور تفسیر ہے، اس کے اندر فرمایا وبخ اللہ تعالی اہل ظاہر العلم الذین اختاروا الریاسہ، جو لوگ ظاہری علم سیکھنے کے بعد اپنے آپ کے لیے ریاست اختیار کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، سب کچھ انہوں نے سیکھ لیا، ان سے بھی بڑا عالم کوئی نہیں ہے، وہی سب کچھ ہیں، ظاہری علم جو ہے وہی سب کچھ ہے سمجھ کر ان سے بھی بڑا کوئی عالم نہیں ہے سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو رئیس سمجھ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ مذمت کرتا ہے۔ وَأَنْكَرُوا عَلَىٰ أَهْلِ الْوِلَایَةِ، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہوئے اللہ کے ولیوں کی مذمت کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں کی مذمت اللہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَنْسَحِبُ التَّوْبِيخ عَلَىٰ مَنْ فَضَّلَ أَهْلِ الظَّاهِرِ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَاطِنِ، مذمت تو ان کی بھی کی جانی چاہیے جو اہل ظاہر کو اہل باطن پر ترجیح دیتے ہیں، اہل ظاہر کو اہل باطن سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ اہل ظاہر سے مراد جو لوگ ظاہری علم سیکھتے ہوں، شریعت کا ظاہری علم، نماز کے مسائل، حج کے مسائل، فقہ، اصول الفقہ، تفسیر، حدیثیں اور اصول الحدیث، یہ سارے علم جو لوگ سیکھتے ہیں ان کی اپنی فضیلت ہے، وہ فضیلت والے ضرور ہیں اگر عمل کرتے ہیں، ضرور وہ فضیلت والے ہیں۔ لیکن اگر ایسے لوگ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے ولیوں سے بھی بڑھ گئے ہیں، اللہ کے ولی کبھی کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہوئے ہوں گے، کسی کے پاس علم حاصل نہیں کیے ہوں گے، لیکن ان کے پاس اللہ کے معرفت کا علم جو ہے تو وہ سب سے بڑے عالم وہی ہیں۔ تو بعض لوگ جو مدرسوں سے وغیرہ فارغ ہو کر آ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ کسی ولی اللہ کے بارے میں ان کے پاس اگر ذکر کیا جائے کہ فلاں بہت بڑے ولی اللہ ہیں،
بڑی شان والے ہیں، تو مانتے نہیں ہیں۔ کہاں علم حاصل کیا انہوں نے؟ کس مدرسے سے فارغ ہیں؟ کیا عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہیں؟ یہ سب سوال کرتے ہیں، جیسے کہ یہ سب ہی سب کچھ علم ہے۔ نہیں، یہ تو ظاہری علم ہے، ظاہری علوم ہیں یہ، اور کچھ نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سیکھ لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو فضیلت والا ضرور بیان کیا جا سکتا ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن وہ اللہ کے ولیوں سے بڑا ہے، اللہ کے ولیوں سے بھی وہ افضل ہے۔ اگر کوئی کہے یا پھر وہ خود ایسے کہے تو ایسے لوگوں کی بھی مذمت کرنی چاہیے۔ فرمایا امام ابن عجیبہ نے آگے فرمایا وَيَقُولُونَ هُمْ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ سَبِيلًا هَيْهَاتَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْبَوْنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ جو لوگ ظاہری علم سیکھتے ہیں ان کے اور اللہ کے معرفت رکھنے والوں کے بیچ آسمان زمین کا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ آگے فرمایا وَعُلَمَاءُ الظَّاهِرِ عِلْمُهُمْ مُتَعَلِّقٌ بِأَحْكَامِ اللَّهِ مُفَرَّقُونَ عَنِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ فَهُمْ أَعْظَمُ الْعُلَمَاءِ۔ جو عارفین ہیں وہ سب سے بڑے علماء ہیں، لِأَنَّ عِلْمَهُمْ مُتَعَلِّقٌ بِذَاتِ اللَّهِ كَشْفًا وَذَوْقًا، کیونکہ ان کا علم جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ کا علم رکھتے ہیں، کشفاً وذوقا۔ وعلماء الظاہر علمهم متعلق بأحکام اللہ، اور ظاہری شریعت کے جو علماء ہیں ان کا علم احکام اللہ، اللہ کے احکام جانتے ہیں، اللہ کی شریعت کے بارے میں جانتے ہیں۔ مفرقون عن اللہ، وہ تو اللہ سے دور ہی ہیں کیونکہ ابھی تک خدا تک پہنچے نہیں، تعلق نہیں ہوا، صرف علم سیکھا ہے نا۔ بل ہم اشد حجابا من غیرہم عن اللہ، اور جو لوگ علم سیکھ لیتے ہیں ان کا نقصان، ان کے لیے نقصان یہ ہے کہ ان کا حجاب بڑا رہتا ہے، یعنی کہ اللہ اور ان کے بیچ جو حجاب ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سب کے لیے نہیں، جو یہ سوچتا ہے کہ اس نے جو سیکھا ہے وہ سب کچھ ہے، اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اس سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے، اور یہی سب کچھ ہے، یہ علم ہی، اسی علم میں مزہ ہے، یہ جو سوچتا ہے، ایسے جو شخص گمان کرتا ہے، جو عالم گمان کرتا ہے، اس کے اور اللہ کے بیچ جو حجاب ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ آگے امام ابن عجیبہ نے فرمایا قال بعض الاولیاء اشد الناس حجابا عن اللہ العلماء ثم العباد ثم الزہاد لان حلاوة ما هم فيه تمنعهم عن الانتقال عنہ، یعنی کہ لوگوں میں سب سے بڑا حجاب کس کے لیے ہوتا ہے؟ حجاب سے مراد اللہ اور انسان کے بیچ جو حجاب ہوتا ہے، وہ حجاب سب سے بڑا کس کے لیے ہوتا ہے؟ علماء کے لیے۔ کیسے علماء؟ جو شریعت کا علم سیکھنے کے بعد یہ سوچ لیتے کہ یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہم ہی سب سے بڑے عالم ہیں۔ جو یہ سوچ لے وہ بہت بڑے حجاب میں ہے۔ پھر ثم العباد، جو صرف عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو تلاش نہیں کرتے، اللہ سے جن کا تعلق ہے ان سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے پاس معرفت کا علم نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے، صرف عبادتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا عابد سمجھتے ہیں، ایسے لوگ بھی بہت بڑے حجاب میں ہیں۔ پھر فرمایا ثم الزہاد، زاہد، زہد اختیار کرنے والے، دنیا کی چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے، دنیا کی ہر چیز سے پرہیز کرتے ہیں، نہیں چاہیے بھائی، نہیں چاہیے بھائی، اور سوچتے ہیں کہ ہم تو دنیا سے محبت ہی ہمارے دل میں نہیں، ہم تو بڑے زاہد ہیں۔ یہ سمجھتے ہوئے جو لوگ رہتے ہیں بہت بڑے حجاب میں ہیں، لوگ اللہ سے بہت دور ہیں، مطلب ہے اس کا۔ کیوں؟ لِأَنَّ حَلَاوَةَ مَا هُمْ فِيهِ تَمْنَعُهُمْ عَنِ الْانْتِقَالِ مِنْهُ، کیونکہ جس چیز میں وہ ہیں اسی چیز میں ان کو مزہ مل رہا ہے، تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، یہی مزہ کافی ہے سوچتے ہیں۔ تو عارفین کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو سمجھیے گا۔ اسی لیے امام زین الدین المخدوم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اذکیات کے اندر فرماتے ہیں کہ والعارفون بربهم هم افضل من اہل فرع والاصول تکملا،
اللہ کی معرفت رکھنے والے اولیاء کرام سب سے افضل ہیں وہ من اہل فرع والاصول، جو لوگ فرع کا علم یعنی کہ شریعت کے جو علم ہیں، اصول الفقہ، اصول الحدیث، یہ جو علوم ہیں یہ سب جان لیتے ہیں، ان سے بھی کئی گنا افضل کون ہیں؟ عارفین ہیں، جو اللہ کے معرفت کا علم رکھتے ہوں۔ پھر فرمایا فلا رکعۃ من عارف ہی افضل من الفها من عالم فتقبلا، عارف کا ایک رکعت پڑھنا افضل ہے عالم کے 1000 رکعت سے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ایک رکعت پڑھ لینا اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر 1000 رکعت سے افضل ہے، یہ سمجھایا گیا۔ تو عارفین کا بہت بڑا درجہ ہے، اللہ کی معرفت رکھنے والے اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، نبیوں کے وارث کہلاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تعلق ہوتا ہے، یہاں تک کہ امام ابن عجیبہ نے بحر المدید کے اندر فرمایا کہ سیدنا علی الجمیل العمرانی قدس اللہ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ مما من اللہ بہ علی، اللہ کی بہت بڑی نعمت مجھ پر یہ ہے کہ انی ما ذکرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا خطر علی قلبی الا وجدتنی بین یدیہ، کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مجھے آتی ہے، جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال میرے دل میں گزرتا ہے تو میں اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پاتا ہوں، اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پاتا ہوں، میں حاضر ہو جاتا ہوں بارگاہ رسالت میں۔ اتنا تعلق ہے رسول خدا سے ان کا، اتنا تعلق ہوتا ہے اللہ سے ان کا۔ تو ایسے لوگوں سے اگر آپ دور ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش نہیں کرتے ہیں، ان سے جڑتے نہیں، تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ ایسے لوگ صرف پرانے زمانے میں تھے، اسی لیے اس واقعے کو بیان کرنے کے فوراً بعد سیدنا ابن عجیبہ نے فرمایا وَأَهْلُ هَذَا الْمَقَامِ مَوْجُودُونَ فِي كُلِّ زَمَانٍ، اس مقام والے اتنا بڑا مرتبہ رکھنے والے لوگ اولیاء کرام ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا موجودون فی کل زمان، ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ کیوں؟ فإن القادر فی زمانہم هو القادر فی زماننا، کیونکہ جو قدرت رکھنے والا خدا اس زمانے میں تھا وہی قادر مطلق اللہ رب العالمین آج بھی ہے۔ جتنی قدرت اللہ کی اس زمانے میں تھی اتنی ہی قدرت آج بھی ہے۔ تو ایسے اللہ کے اولیاء کرام، اللہ سے تعلق رکھنے والے عارفین ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈیے، ان کی صحبت اختیار کیجیے، ان سے جڑ جائیے۔ تو خلاصہ بس یہ ہے کہ عارفین، اللہ سے تعلق رکھنے والے اولیاء کرام، ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی حدیث سنا کر آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس حدیث میں آیا کہ عالم کی فضیلت بڑھ کر ہے عابد سے، اولیاء اکرام عبادت کرنے والے تو ہیں، تو ہم عالم ہیں، ہم زیادہ فضیلت والے ہیں، کوئی اگر شخص آپ سے آ کر یہ کہے تو اس کی بات کو نظر انداز کیجیے گا، اس کے بہکاوے میں نہ آئیے گا، کیونکہ ہم نے سمجھایا کہ العلماء سے مراد، العالم سے مراد اس حدیث میں، اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سورۃ الفاطر کی جو آیت ہے، اس آیت کے اندر العلماء سے مراد، اور العلماء ورثۃ الانبیاء کے اندر جو علماء لفظ آیا ہے، ان سارے الفاظ سے مراد کون ہیں؟ العلماء باللہ، معرفت رکھنے والے عالم، اللہ کی معرفت کا جو علم رکھتے ہیں اولیاء اکرام، وہی مراد ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ اب آئیے چند آداب سیکھ لیتے ہیں۔ امام شعرانی اپنی کتاب الانوار القدسیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ وَمِن شَأْنِهِ أَن يَعْتَقِدَ أَنَّ كُلَّ ذَرَّةٍ مِّنْ أَعْمَالِ شَيْخِهِ أَفْضَلُ مِّن جَمِيعِ عِبَادَتِهِ هُوَ أَلْفَ سَنَةٍ،
مرید کو یہ چاہیے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے، یہ یقین رکھے کہ اس کے پیر کے اعمال میں سے ایک ذرہ برابر عمل، اس کے پیر کا چھوٹے سے چھوٹا عمل ایک ذرے برابر کیوں نہ ہو، وہ عمل مرید کے 1000 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ یہ مرید کو سوچنا چاہیے، یہ مرید کو عقیدہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیر اللہ کے ولی ہیں، وہ معرفت کا علم رکھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے شعر میں بھی سنایا کہ ان کا ایک رکعت پڑھنا کسی اور کے 1000 رکعت سے بھی افضل ہے، ہم نے سمجھایا۔ تو وہ معرفت رکھتے ہیں، وہ خدا کو پہچان چکے ہیں، تو ان کا ہر عمل بہت قیمتی ہے، ہر عمل بہت افضل ہے۔ ذرہ برابر اگر وہ عمل کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تمہارے 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے، یہ سمجھنا ہے مرید کو۔ ومن ہنا قال ابو سعید الخراز، سیدنا ابو سعید الخراز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ریاء العارفین افضل من اخلاص المریدین۔ عارفین کا دکھاوا، عارفین کی ریا یعنی کہ عارفین کا دکھاوا مریدوں کے اخلاص سے بھی افضل ہے۔ عارفین سے، اللہ کے ولیوں سے دکھاوے کا عمل تو ظاہر ہوگا ہی نہیں، صادر ہوگا ہی نہیں۔ تو یہاں پر فرضی جملہ بولا گیا ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی عارف سے، معرفت رکھنے والے ولی اللہ سے ریا ظاہر ہوتی ہے، فرض کر لیا جائے تو یہ افضل ہے کس سے؟ مریدوں کے اخلاص سے۔ آگے فرمایا وَكَيْفَ يَصِحُّ مِنْ عَارِفٍ رِيَا، عارف سے تو ریا ظاہر ہو ہی نہیں سکتی۔ وَهُوَ يَشْهَدُ كَشْفًا وَيَقِينًا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقٌ لَهُ وَلِجَمِيعِ أَفْعَالِهِ، کیونکہ اس عارف نے کشف سے، یقین سے یہ جان لیا ہے کہ خدا ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے۔ جب کوئی شخص یہ جان لے تو وہ کیسے لوگوں کے لیے دکھاوا کرے گا؟ وہ تو ہر کام خدا کے لیے ہی کرے گا۔ تو یہاں پر فرضی جملہ بولا گیا تھا، الغرض مرید کو یہ چاہیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے پیر کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایک ذرے برابر کیوں نہ ہو، ایسا عمل بھی اس کے 1000 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ آگے فرمایا امام شعرانی نے کہ وَمِن شَأْنِهِ أَن يَرَى نَوْمَ شَيْخِهِ أَفْضَلَ مِنْ عِبَادَتِهِ هُوَ لِسَلَامَةِ شَيْخِهِ مِنَ الْعِلَلِ وَالْأَمْرَاضِ۔ مرید کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے عبادت سے بھی زیادہ افضل کس کو سمجھے؟ پیر کے نیند کو، اللہ کے ولی کا سو جانا، اللہ کے ولی کا تھوڑی دیر آرام کر لینا مرید کے عبادت سے بھی افضل ہے، یہ سوچنا ہے مرید کو، کیونکہ وہ تو تمہارے نظر میں سو رہے ہیں، حقیقت میں وہ تو اللہ سے مناجات کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دل ہمیشہ جڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عمل ہی میں وہ ہمیشہ رہتے ہیں، ذکر میں، مناجات میں، ایسے عمل ہی میں رہتے ہیں، آپ کی نظروں میں سوتے ہوئے ہوں گے۔ آگے فرمایا وَعَلَمْ یا اخی ان کل من ظن ان عبادته افضل من نوم استادی فقد عقہ، جان لو اے مرید کہ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ اس کی عبادت پیر کے نیند سے بھی افضل ہے، پیر کے نوم سے بھی افضل ہے، نیند سے بھی افضل ہے، تو ایسے شخص نے پیر کی نافرمانی کی ہے۔ تو مرید کو ہرگز یہ نہیں سوچنا ہے، اور جان لیجئے کہ اللہ کے ولی کو اگر آپ سوتے ہوئے دیکھیں تو ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم جیسے سوتے ہیں، ہم لوگوں کی جیسی نیند، ہمیں جیسی نیند لگتی ہے ویسے نہیں۔ اللہ کے ولی اگر سوتے ہیں تو آپ کی نظروں میں وہ سو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بڑے بڑے معاملات میں ہوتے ہیں، مناجات ہوتی رہتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا۔ آگے امام شعرانی نے اسی بات سے متعلق ایک واقعہ بھی ذکر کیا، فرمایا کہ سیدنا ذوالنون المصری قدس اللہ سرہ العزیز اور سیدنا ابو یزید البسطامی دونوں نے ایک سفر کا ارادہ کیا اولیاء کرام کے قافلوں کے ساتھ۔ تو سیدنا ذوالنون المصری نے دیکھا کہ سیدنا ابو یزید البسطامی ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، سفر شروع ہونے کو ہے۔
ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، قافلہ نکلنے کو ہے۔ تو خادم کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ جاؤ اور سیدنا ابو یزید البسطامی سے کہنا کہ الی متی ہذہ الراحہ، کب تک آرام کیجیے گا، کب تک سوئیں گے، وقد سارت القوافل، قافلے تو چل پڑے ہیں۔ تو جب خادم نے یہ کہا سیدنا ابو یزید البسطامی کے پاس آ کر، تو اسی خادم کے ذریعے سیدنا ابو یزید نے ایک اور پیغام بھیجا سیدنا ذوالنون المصری کے لیے، فرمایا کہ لیس الرجل من یسافر مع القافلہ، قافلے کے ساتھ مرد وہ نہیں ہے جو قافلے کے ساتھ سفر کرتا ہو، وانما الرجل من ینام الی الصباح ویصبح امام القافلہ، مرد تو وہ ہے جو صبح تک سو جائے اور قافلے کا منزل تک پہنچنے سے پہلے، قافلے کی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ پہنچ جائے، یہی مرد ہے۔ قافلہ منزل تک پہنچے نہیں کہ یہ پہنچ جائے صبح تک سونے کے بعد، یہی مرد ہے۔ تو سیدنا ذوالنون المصری نے جب یہ سنا تو فرمایا ہذہ درجۃ لم تبلغها احوالنا، ہم اس درجے تک نہیں پہنچے ہیں، یہ کہہ دیا اور اعتراف کیا۔ تو سامعین اکرام، الغرض اولیاء اکرام اگر سوتے بھی ہیں تو ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، مناجات میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہوتے رہتے ہیں، ہماری نظر میں سوتے ہوں گے۔ اسی لیے مرید کو یہ چاہیے کہ مرید اپنی عبادت سے بھی افضل سمجھے ان کی نیند کو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان سے بھی افضل سمجھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری آنکھیں صرف بند رہتی ہیں، دل تو سوتا ہی نہیں ہے، دل تو سوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے مرید کو چاہیے کہ مرید اس کے پیر کی نیند کو، ان کے آرام کرنے کو، اس کی عبادت سے بھی افضل سمجھے، کیونکہ وہ معرفت والے ہیں، اللہ سے مناجات ان کے سوتے ہوئے حالت میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ آگے امام شعرانی نے فرمایا وَالْأَوْلَى بِالشَّيْخِ إِذَا رَأَى الْمُرِيدِ يَجْنَحُ إِلَى اسْتِعْمَالِ عَقْلِهِ فِي النَّظْرِيَّاتِ وَلَا يَرْجِعُ إِلَى رَأْيِ شَيْخِهِ أَنْ يَطْرُدَهُ عَنْ مَنْزِلِهِ وَإِلَّا خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يُفْسِدَ بَقِيَّةَ أَصْحَابِهِ إِذِ الْمُرِيدُ الصَّادِقُ لَيْسَ لَهُ نَظَرٌ إِلَى غَيْرِ مَا يَقُولُهُ شَيْخُهُ أَبَدًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ سامعین اکرام، یہاں پر بہت ضروری ادب سکھا رہے ہیں امام شعرانی کہ مرید کو یہ چاہیے کہ وہ پیر اگر کوئی بات کرے تو اس بات کو اس کے عقل کے ترازو پر ہرگز نہ تولے۔ فرمایا کہ اگر پیر یا پھر ولی اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ مرید اپنے عقل کا استعمال کر رہا ہے، کس معاملے میں؟ پیر جو بھی کہتے ہیں اس بات کو اپنے عقل کے ترازو پر رکھ کر تول رہا ہے، اگر شیخ یہ دیکھتے ہیں تو شیخ پر یہ لازم ہے کہ وہ مرید کو باہر کر دے، بارگاہ سے، خانقاہ سے باہر کر دے۔ کیوں؟ وَإِلَّا خِيفَ عَلَيْهِ يُفْسِدَ بَقِيَّةَ أَصْحَابِهِ، کیونکہ یہ ڈر ہے کہ وہ دوسرے جو مرید ہیں ان کو بھی خراب کر دے گا، ان کو بھی بہکائے گا، ان کو بھی یہ بات سمجھائے گا کہ پیر نے تو یہ کہا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے۔ اِذِ الْمُرِيدُ الصَّادِقُ لَيْسَ لَهُ نَظَرٌ إِلَى غَيْرِ مَا يَقُولُهُ شَيْخُهُ أَبَدًا، جو سچا مرید ہے وہ پیر کی جو بات ہے بس اس کو مان لیتا ہے، اپنے عقل کے ترازو پر نہیں تولتا، جو کہا وہ مان لیا، عقل کے مطابق ہے یا نہیں ہے، مانتا ضرور ہے۔ یہ سچے مرید کی پہچان ہے۔ آگے فرمایا وقد كان الشبلی رحمہ اللہ یقول کہ لا ينبغي للمرید ان يتكلم الا فيما يشاهده ويعاينه من العلم والصمت عليه واجب والفکر عليه مکروہ۔ یہاں پر یہی ضروری بات ہے، والصمت عليه واجب والفکر عليه مکروہ۔ صمت یعنی کہ مرید خاموشی اختیار کرے بارگاہ میں۔ ایک اور ادب کیا ہے؟ والفکر علیہ مکروہ، مرید پر فکر کرنا یعنی کہ عقل کو یوں دوڑانا، یہ کہا، یہ اس کے عقل کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کے عقل تسلیم کرتی ہے کہ نہیں، یوں فکر کرتے رہنا یہ مرید کے لیے مکروہ ہے، یہ
مرید کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر الہیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاویٰ کے اندر الفتاوی الحدیثیہ کے اندر فرمایا کہ الاولیٰ بالسالک قبل الوصول الى هذه المعارف ان يكون مدیما لما یأمره به استاذه الجامع لطرفی الشریعہ والحقیقہ فإنه هو الطبیب الاعظم۔ یہاں پر ایک اور ادب سمجھا رہے ہیں، اس سے پہلے جو ادب سمجھا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو اپنی عقل کے ترازو پر پیر کی کوئی بات کو نہیں تول کر دیکھنا ہے، جو وہ کہیں تسلیم کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ عقل کے مطابق ہے یا نہیں سوچیں گے تو بے ادبی کریں گے۔ اور اس ادب میں امام ابن حجر الہیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرید کو یہ چاہیے کہ وہ جو پیر حکم دے اس کی پیروی کرتے چلے، اسی کے مطابق چلے، جو بھی حکم ہو پیروی کرے بس۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ هُوَ الطَّبِيبُ الْأَعْظَمُ، کیونکہ وہ طبیب الاعظم ہیں، سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں۔ فَبِمُقْتَضَى مَعَارِفِهِ الذَّوْقِيَّةِ وَحِكَمِهِ الرَّبَّانِيَّةِ يُعْطِي كُلَّ بَدَنٍ وَنَفْسٍ مَا يَرَاهُ هُوَ اللَّائِقُ بِشِفَائِهَا وَالْمَصْلَحُ لِغِذَائِهَا۔ مفہوم یہ ہے کہ ان کی معرفت کے مطابق، ان کی حکمتوں کے مطابق، حکمہ الربانیہ یعنی کہ ربانی حکمتیں ان کو جو عطا کی جاتی ہیں اس کے مطابق وہ حکم دیتے جاتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ تم کو ہر حکم سمجھ میں آئے کہ کیوں یہ حکم دے رہے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ تو مرید کو یہ چاہیے کہ وہ جو حکم دیا گیا ہے اس کی پیروی کرے، اس کی اطاعت کرتے چلے، یہ نہ سوچے کہ یہ کیوں دیا ہے۔ وہ تو طبیب الاعظم ہے، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس حکم کو دینے سے تمہارا علاج ہو سکتا ہے، کس عمل کرنے سے تم نیک بن سکتے ہو۔ تو الغرض اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو حکم ملتا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کبھی ایسا بھی حکم ملے گا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، تو آپ کو بس پیروی کرتی جانی ہے، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی سلسلے میں یا پھر اسی سے متعلق ایک واقعہ بھی سن لیجئے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خلاصۃ المفاخر کے اندر فرماتے ہیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے مدرسے میں تشریف لائے الشیخ بقا، بہت بڑے ولی اللہ اس وقت کے، والشیخ علی بن الہیتی، والشیخ ابو سعید القلیوی، والشیخ ماجد الکردی، یہ سب مشائخ کرام، اولیاء کرام پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ فامر الشیخ خادمہ ان یمد السماط، تو پیران پیر قدس اللہ سرہ العزیز نے خادم کو یہ حکم دیا کہ وہ کھانا وغیرہ لگا دے۔ فلما ہیئہ، جب اس نے سب کچھ تیار کر دیا، وَأَخَذُوا فِي الْأَكْلِ قَالَ لِخَادِمِهِ اُقْعُدْ وَكُلْ، جب سب نے کھانا شروع کیا، پیران پیر نے بھی جب کھانا شروع کیا تو خادم سے کہا بیٹھو اور ہمارے ساتھ کھا لو۔ تو خادم نے کہا انا صائم، میں روزے دار ہوں۔ پھر پیران پیر نے کہا کل وَلَكَ أَجْرُ صَوْمِكَ، کھاؤ، تمہیں ایک تمہارے جو روزہ ہے اس کا ثواب مل جائے گا، کھا لو۔ اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے مانگیں گے تو ثواب مل ہی جائے گا۔ پھر فرمایا انا صائم، تو خادم نے کہا کہ میں تو روزے دار ہوں۔ پھر پیران پیر غوث اعظم نے فرمایا کل وَلَكَ أَجْرُ صَوْمِ أُسْبُوعٍ، ایک ہفتے کے روزے کا ثواب مل جائے گا، کھا لو بیٹا۔ قال انا صائم، میں روزے دار ہوں۔ قال کل وَلَكَ أَجْرُ صَوْمِكَ سَنَةً، تو پیران پیر نے کہا کہ کھاؤ، تمہیں ایک سال کے روزے کا ثواب ملے گا، کھا لو۔ قال انا صائم، میں روزہ ہوں، میں روزے دار ہوں۔ قال کل وَلَكَ أَجْرُ صَوْمِكَ الدَّهْرَ، پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا، کھا لو۔ اللہ کے ولی ہیں، وہ اگر چاہیں تو اللہ سے دعا کر دیں تو سب کچھ مل جائے گا اس شخص کو۔ تو فرمایا پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، کھاؤ۔ قال انا صائم، میں روزے دار ہوں۔ فنظر الیہ مغضبا،
تو پیران پیر جلال میں آ گئے، غضب سے اس کے طرف دیکھا تو فسقط الی الارض، یوں دیکھنا تھا کہ وہ شخص، وہ خادم نیچے گر گیا، زمین پر گر گیا، وانتفخ جسدہ، اس کا جسم پھولنے لگا، وتقطر قیحا ودما، اس کے جسم سے خون اور پیپ نکلنے لگا، فشفع فیہ المشائخ الحاضرون، جب پیران پیر کی ناراضگی کو باقی اولیاء کرام نے دیکھا تو سب شفاعت کرنے لگے کہ معاف کر دیجئے گا یا ولی اللہ، وسکنوا غضبہ علیہ، اور پیران پیر کے ناراضگی کو کم کیا وہ اولیاء کرام نے، فرضی عنہ، تو اس کو معاف کیا اور اس سے جب راضی ہوئے، فعاد کما کان کأن لم یکن بہ شیء، تو جس طرح وہ پہلے تھا ویسے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا ویسے وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ کے اولیاء کرام کچھ حکم دیتے ہیں تو اگر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، ہمیں پیروی کرنی ہے۔ ویسے ان کا جو حکم ہے اسی کو اپنی پسند بنائیے گا۔ یہاں پر اس شخص سے یہ کہا گیا کہ روزہ چھوڑو، کھا لو ہمارے ساتھ، ویسے نفل روزہ تھا ہوگا، اور ہمارے ساتھ کھاؤ، نفل روزہ ہے، چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں تو چھوڑ ہی دینا چاہیے، بعد میں بھی تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ ویسے اللہ کے ولی کا حکم ہے تو فوراً چھوڑنا ہے، لیکن وہ شخص راضی نہیں ہوا، وہ خادم راضی نہیں ہوا، کیسے چھوڑوں، روزہ کیسے چھوڑوں، عبادت ہے، ایسے سوچنے لگا۔ اللہ کے ولیوں کی بات ماننا بھی تو عبادت ہے، اللہ کے ولی کے حکم کی اطاعت کرنا بھی تو عبادت ہے۔ ان کی اطاعت کس لیے کی جا رہی؟ کیونکہ وہ اللہ سے جڑے ہیں، تو ہماری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جب ہم اللہ کے ولیوں کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم تو دراصل اللہ ہی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات سمجھایا ہے۔ تو سامعین کرام، آج جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں وہ بہت ضروری باتیں ہیں، اس پر غور کیجیے گا، اس کو سمجھیے گا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے بات تو بار بار سنیں گے تو ضرور سمجھ جائیں گے آپ، اور ان تمام باتوں پر عمل بھی کیجیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے جوڑ دے، اس کے ولیوں سے محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔